الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان امامت کی حقیقت اور اس میں کی گئی تحریفات ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز اپنے منصب نبوت سے کیا، اور سب سے پہلی شخصیت جو اس دنیا میں تشریف لائی اللہ کے نمائندے کے عنوان سے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ لیکن اس دنیا کا اختتام اس نے نبوت پہ نہ کیا بلکہ امامت پہ کیا۔ آخر کیوں ایسا ہوا کہ اس نے امامت کو اتنی اہمیت دی کہ اس کا اختتام، اس کائنات کا اختتام امامت پہ ہوا، اور روز قیامت بھی وہ اس دنیا کے اندر بھی امام کے ساتھ ہی لوگوں کو بلائے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو اس نے جو ہے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، یہ بات نبیوں کے لیے نہیں ہے، نہ رسولوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ کیوں آخر جو ہے وہ امامت کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس بہت ساری وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ امامت نے، منصب امامت جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کیا جس مقصد کے تحت یہ کائنات وجود میں ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق ایسی ہونی چاہیے کہ جو کامل طور پر اس کی صفات کا مظہر ہو۔ اور اگر کوئی ذات اللہ کی صفات کا کامل مظہر دکھائی دیتی ہے تو وہ ہے امام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام عطا کیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اگر آپ کے مقصد کو کوئی پایہ تکمیل پہنچائے تو آپ کے نزدیک وہ اعلیٰ و اشرف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو خلق کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد،
وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی اللہ کی صفات کا کامل مظہر ہو. اگر اماموں کو نکال دیں، اب آپ بتائیں کہ اللہ کی صفات کا کامل مظہر کون ہے؟ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ ہے جس نے بھرم توحید رکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ذات ہیں، امام اس ذات کو کہتے ہیں جس نے توحید کے بھرم کو رکھا ہے اور اس مقصد کو پایہ تکمیل پہ پہنچایا. اسی لیے جب ان کی ولایت کا اعلان ہوا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیونکہ اب اس ذات نے قدم رکھا ہے. لہذا امامت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی. ہم نے عرض کیا کہ جس امام کو اس نے اتنی اہمیت دی، اس امام کو اس نے دین پہ قربان کر دیا. وہ نبی مرسل ہوں، وہ علی مرتضیٰ ہوں، وہ حسن مجتبیٰ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کل یہاں بات کو روک دیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو اس نے بھیجا کہ جائیں، لڑیں، قتل ہو جائیں، قتل کریں اور قتل ہو جائیں. بھیجا دین پہ قربان ہونے کے لیے. یعنی دین کوئی اتنی اہم چیز ہے جسے ہم ہر تھوڑی سی چیز پہ چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہمارے یہاں اگر ایک شادی ہو جائے تو ہم دین چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے آباء و اجداد کی رسومات شروع ہو جاتی ہیں، جس پہ زہرا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. جس پہ ائمہ کی زندگی لٹی، جس پہ زہرا کی چادر، ان کے خاندان کی قربانیاں، انبیاء کی قربانیاں، رسالتوں کی قربانیاں اس دین پہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دین بہت اہم ہے. آخر دین کو اتنی اہمیت کہ اس نے اپنے سب سے قیمتی بندوں کو اس دین کے اوپر قربان کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ذات جو محمد کی ہیں، یہ ذات جسے آپ مولا علی کہتے ہیں، یہ ذات جنہیں آپ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، اس ذات کو محمد بنانے والی چیز کیا ہے؟ یعنی جس نے اسے محمد بنایا، جس نے اسے علی مرتضیٰ بنایا، اس مقام پہ پہنچایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہو گئے، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو گئے. اس مقام پہ جو چیز محمد کو لے گئی وہ وہی رستہ دین کا ہے. آپ توجہ کریں. اس لیے اسے بچانے کے لیے، یعنی اس دین میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ کائنات کو محمدوں سے بھر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو بھی اس پہ چلے. ہم نے کل عرض کیا کہ علی اس دنیا میں محمد بن کے نہیں آئے تھے، علی بن کے آئے تھے. جب اس سسٹم پہ عمل کیا محمد بن گئے، حسن مجتبیٰ محمد بن گئے. یہ سب کو محمد بنا دیتا ہے، یہ اس مقام پہ لے جاتا ہے. یعنی جو سسٹم اور دین، یہ دین اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے. فرمایا ثم، سورہ جاسیہ
آیت نمبر 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے، فاتبعها، آپ اس کے پیچھے چلیں، اتباع کریں اس کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بھی کسی کے پیچھے چلیں، اور جس کے پیچھے محمد چلے اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، وہی شریعت۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اس پہ قربان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا کو محمدوں سے بھر سکتا ہے۔ پس خداوند متعال نے اچھا سودا کیا، ایک محمد دے کے ہزاروں محمدوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں۔ یعنی دین آپ کے پاس دو رائے ہیں، یا تو دین بچا لیں یا محمد بچا لیں۔ کہ وہ چیز بچانی چاہیے کہ جو محمد بناتی ہو۔ توجہ کی، جو مشکل تھی وہ خطرہ یہی تھا جو سسٹم پیش کیا۔ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو یہ بات ہوئی الیوم یئس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے دشمن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، کیونکہ ایک محمد کے بعد دوسرے محمد کے بعد تیسرا محمد، ایک محمد سے نہیں گھبراتے۔ ان کے پاس وہ سسٹم موجود ہے کہ جو دین کامل ہو گیا ہے، یعنی آج اس کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ جو اب محمد بناتا چلا جائے گا۔ اب محمد کے مرنے سے محمد اس دنیا سے نہیں جائیں گے، اسی لیے اب محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، قیامت تک رہیں گے، ہیں۔ یہ دین اتنا کامل ہو گیا ہے، توجہ کیا آپ نے، یہ ہمیشہ باقی، یہ محمد بناتا ہے، یہ راستہ محمد بناتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کو کہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اے پیغمبر آپ اپنے رخ کو موڑیں، دین کو تو نہیں کہا کہ نہیں، پیغمبر آپ اپنے رخ کو موڑیں اس دین کی طرف جسے ہم نے فطرت الہی کے ساتھ ڈیزائن کیا۔ یہ بناتا ہے، تو ہم کیوں نہیں بنے؟ علی الگ سے تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ الگ سے بنتے تھے۔ آپ بھی وہی نسخہ استعمال کریں، میں بھی وہی نسخہ استعمال کروں۔ آپ بھی اسی کلاس میں، میں بھی اسی کلاس میں ہوں، آپ کو بھی وہی استاد پڑھاتے ہیں، میں بھی وہی استاد پڑھتا ہوں۔ آپ پاس، میں فیل، کیوں؟ استاد کی کوتاہی ہے، تو استاد کو تو انہوں نے بھی پڑھایا ہے تاجہ کہ ایک ہی کلاس میں، یعنی میں اور ائمہ اور پیغمبر کسی الگ سے سلیبس کو نہیں پڑھتے، نہ انہوں نے الگ سے سلیبس پڑھا ہے کوئی، وہی سلیبس وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہی سلیبس ہمارے پاس ہے، وہی استاد ان کے۔ علی کا استاد کون ہے؟ محمد، اور ہمارے استاد کون ہے؟ یعنی الگ سے کوئی استاد نہیں ہے، ایک ہی استاد ہے۔ ان کے استاد کا نام بھی محمد اور ہمارے استاد کا نام بھی محمد ہے۔ اور اگر یقین نہ ہے تو قرآن کی آیت دیکھ لیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ تو استاد تو فرق نہیں کیا، نہ استاد میں فرق ہے، نہ سلیبس میں کوئی فرق ہے۔ وہ وہاں پہنچ گئے، ہم یہاں رہ گئے، وہ علی بن گئے، ہم بو علی بھی نہ بن سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم نے سیریس نہیں لیا، ہم نے دین پہ صحیح عمل نہیں کیا۔ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہے، یہی صبح کی نماز علی بھی پڑھتے تھے، یہی نماز مغربین ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے۔ الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھتے، ان پہ کوئی الگ سے نماز واجب نہیں ہوئی، الگ سے دین نہیں تھا ان کا۔ خوب توجہ کریں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا سودا کیا۔ آپ نے دیکھ لیا، اس نے ہر نبی کو قربان کر دیا، دین کو بچا لیا، کیونکہ یہ ایک آدم کو قربان کرنا آسان ہے، اس دین کو بچا لے جو آدم کے بعد آدم پیدا کر سکتا ہے، آدم کے بعد آدم پیدا کر سکتا ہے، نوح کے بعد نوح پیدا کر سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، اس دین کو بچانا ہے ہمیں۔ اس لیے کبھی بھی دین قربان نہیں ہوا،
شخصیتیں قربان ہو گئیں، وہ جو ہم نے اس دن بات کی تھی۔ اس لیے امیر کائنات ہوں یا سید الشہداء ہوں، انہیں بہت آسان سودا لگ رہا تھا کہ اگر اکبر دے کے دین کو بچایا جا سکتا ہے، یہ تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ جس دین کے اوپر سارے انبیاء نے اپنی قربانی دے دی، تو اگر میں نے اکبر کی قربانی دے دی تو کیا ہوا؟ اس لیے امام بڑھتے چلے گئے۔ ہم نے دین کی اہمیت کو کیونکہ نہیں کیا، نہیں سمجھا، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دین چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پیسے دینے لگے تو ہم سوچتے ہیں کیونکہ صحابہ ماحول ایسا ہے تو لے لو، یعنی دین کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے آپ۔ جی میدان چھوڑنا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف میدان جہاد وہی ہے، نہیں، ہر ایک کا جہاد الگ الگ ہے۔ اب جنگ احد کوئی ہوگی جہاں پتہ چلے، اب تو آپ کا آفس میدان احد ہے، آپ وقت پہ آئے ہیں یا نہیں آئے، اب تو آپ کا آفس میدان احد ہے۔ آپ دین کو چھوڑ کے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے رشوت لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اگر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ پہ بھاگ گئے۔ توجہ کی؟ میں زبان سے لاکھ کہتا رہوں کہ جی پہاڑ پہ وہ بھاگ گئے تھے، آپ بھی بھاگنے والوں میں سے ہوں گے، ہم بھی بھاگنے والوں میں سے، کیونکہ محمد کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ رشوت لینا محمد کو تنہا چھوڑنا نہیں ہے، تنہا چھوڑنا ہے۔ ٹائم پہ نہ آنا، بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہنا، اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہ دینا، حقوق ادا نہ کرنا، یہ شریعت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خود شریعت کو رستے میں چھوڑ دیا۔ علی اسی کو کہتے ہیں، مرد اسی کو کہتے ہیں کہ توجہ کریں، اپنی جان دے سکتا ہے، دین کو تنہا، دین کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اہل بیت کی سیرت ہی یہی تھی کہ انہوں نے دین کو تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کیونکہ دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا پھر جو تھے حور علیہ السلام ہیں، علیہ السلام بن کے رہ گئے تھوڑی سی۔ جی اس لیے کہ اب سب چیزیں دین پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور پہلے جو تھا نہیں، ہر چیز پہ خود لٹنے کے لیے تیار تھے، اب دین پہ ہر چیز لٹانے کے لیے تیار۔ یہی چیز انسان کو علیہ السلام بنا دیتی۔ تو لہٰذا یہ کہ اس دین کی اہمیت کو سمجھنا بہت زیادہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ امامت کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے، امامت کا نقش کیا ہے، خوب توجہ کریں۔ امامت عزیزان محترم دو ستونوں پہ قائم ہے، ایک کا نام ہے ہدایت اور ایک کا نام ہے ولایت۔ امامت کے دو ستون ہیں، ایک کا نام ہے ہدایت، ایک کا نام ہے ولایت، یہ دو ستون ہیں اس کے۔ جو چیز امامت کو امامت بناتی ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ولایت ہے۔ آپ توجہ کریں، اس ہدایت کو سب مانتے ہیں، مشکل ولایت میں تھی۔ دین کمپلیٹ ہدایت کے ذریعے نہیں ہوا، ولایت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ آپ توجہ کریں، مشکل یہاں پہ تھی۔ امامت کے دو ستون ہیں، اس لیے نبیوں کا انکار نہیں ہوا۔ توجہ کریں، یعنی ولایت کا انکار ہوا ہے۔ اب ابھی ہم بات کریں گے تو توجہ کریں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہدایت، ایک ہے ولایت، یہ اس کے ستون ہیں دو۔ یعنی امام ہادی ہوتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور ایک ہے ولایت۔ اچھا، اس میں جو تحریف ہوئی ایک، وہ یہ ہے کہ امامت مقام نہیں ہے، یہ منصب ہے۔ آپ توجہ کریں، تھوڑا سا فرق ہے۔ امامت مقام نہیں ہے، امامت منصب ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، مقام، خوب توجہ کریں، اور منصب۔ مقام اگر آپ کے پاس ہے، خوب توجہ کریں، تو پھر منصب آتا ہے۔ آپ توجہ کریں،
امامت جو ہے وہ منصب ہے، مقام نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. یعنی مقام ہوگا تو منصب ملے گا. یہ مقام نہیں ہے، خود مقام نہیں ہے. مقام پہلے ہو پھر منصب ملتا ہے. ابراہیم کے پاس پہلے مقام کیا ہے؟ مقام یعنی صلاحیتیں. یعنی آپ کے پاس جب صلاحیتیں ہوں گی تو پھر منصب آئے گا. یعنی پہلے مقام ہو پھر منصب ہو، پہلے صلاحیتیں ہوں پھر منصب آپ کو ملے گا. توجہ کریں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ امامت مقام بن جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام بنے گا وہ اعلیٰ ہوگا، چاہے اس کے پاس صلاحیت ہو یا نہ ہو. آپ توجہ کریں، یہ امامت میں تحریف کی ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خوب توجہ کریں. قرآن نے اسے مقام نہیں کہا. قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. عہد کہتے ہیں منصب کو. یہ جو میرا منصب امامت ہے یہ ظالمین کو دیکھا، ظالمین کو نہیں ملے گا. پہلے ظالمین اس ظلم کو ختم کریں اور مقام پیدا کریں پھر منصب آئے گا. یعنی پہلے مقام پیدا کریں. یہ مقام نہیں ہے بلکہ مقام ہو یہ اسے ملے گا. یعنی پہلے اپنے اندر قابلیتیں، ایبلٹی پیدا کریں تب آپ لائق ہوں گے امام ہونے کے. اور اسے کیا بنایا؟ برعکس کیا. یعنی کیا؟ یعنی جو بھی امام ہو جائے وہ علیہ السلام ہے، وہ رضی اللہ ہے، چاہے اس کے اندر جو ہے صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں. جب امامت کو منصب سے نکال کے مقام بنایا تو پھر جو بھی سیٹ پہ آیا وہ چاہے شرابی ہو یا کبابی اس کا احترام واجب بنا دیا گیا. آپ توجہ کریں، یہ اسی وجہ سے یہ احکامات جاری ہوئے کہ ہر اس شخص کا احترام واجب ہے کہ جو امام ہو کا نہیں. کیونکہ امام منصب، توجہ کریں، امام منصب ہے، مقام نہیں ہے. پہلے مقام ہو پھر منصب آتا ہے اور یہ اسی کو ملتا ہے کہ جس کے پاس مقام ہو، اور اسی کا احترام ہوتا ہے جس کے پاس مقام ہو پہلے. اور اگر مقام نہیں ہے تو منصب کا حقدار بھی. آپ توجہ کریں، جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یزید کو قبول کر لیا کیونکہ وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. کیونکہ بات یہ تھی کہ پہلے مقام پیدا کریں. یہی وجہ ہے آج کے وزیر اعظم چور، آج کے صدر چور، آج کے وزیر داخلہ چور، آج کے وزیر خزانہ ڈاکو خوب ہوا کرے. اب سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پڑھا جو دیا گیا ہے کہ جو منصب پہ آئے گا وہ عزت دار ہوگا. توجہ کریں، آپ کو اسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نظریہ قرآن کو بدل دیا ہے. اگر قرآن آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو کتاب خدا تو یہ کہہ رہی ہے کہ منصب پہ وہ آئے گا جو پہلے مقام رکھتا ہو. یعنی حاکم وہ بنے گا جو چور. آپ توجہ کریں، یہ نہ سمجھی، قرآن سے صحیح استفادہ نہ کرنا. اگر ہم صرف قرآن ہی پہ عمل کر لیں، صرف قرآن ہی کی باتوں پہ، قرآن کی تلاوت کرنے سے مسئلہ حل کوئی ہوتا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے قرآن، اور ہم اپنی زندگی میں قرآن پہ عمل نہیں کرتے. ورنہ تو سب کھڑے ہو جاتے. آج چوروں کو اتارو، ڈاکوؤں کو اتارو، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ احترام واجب ہے. کیوں احترام واجب ہے؟ کس نے کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو مقام نہیں ہے. احترام مقام والوں کا ہے، منصب والوں کا نہیں ہے. اسی لیے توجہ کریں، اسی لیے خوب توجہ کریں
سقیفہ میں کیوں بزم سجائی؟ خوب توجہ کریں، یہ امامت وہاں کیوں گئی؟ کہ اس وجہ سے کہ اس منصب امامت کو، پہلی تعبیر یہ کرو کہ اسے منصب سے، توجہ کریں، اسے منصب سے ہٹاؤ، اسے خود مقام بنا دو، اور دوسری تحریف یہ کرو، اسے خدا سے ہٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہیں دے گا، اگر خدا دے گا تو پھر اسی کو دے گا کہ جو صاحب مقام ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس وجہ سے سقیفے کو سجایا گیا، کیونکہ اگر سقیفے کو نہیں سجائیں گے تو نہ یزید حاکم بن سکتا تھا، نہ یزید سے پہلے یزید حاکم بن سکتے تھے، اور نہ یزید کے بعد آنے والے یزید حاکم بن سکتے تھے، بلکہ جو بھی حاکم بنتا وہ حسین بنتا یا علی بنتا یا حسن بنتا یا حسین بنتا۔ تو پھر ساری دنیا خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ جب آپ کے عقیدے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، نظریے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تو پھر کون کھڑا ہو ظالموں کے خلاف؟ اس لیے کہ آپ تو قبول کر چکے ہیں، ورنہ تو آج ڈاکو نہ بنتے اور اس میں پکڑے جائیں گے سب۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر بیٹھ جائیں گے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ قیام کریں، حرکت کریں حسین ابن علی کی طرح۔ جن کے پاس کربلا ہو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اکیلے تھے۔ کربلا تو سکھاتی یہی ہے، اکیلے بھی ہو تو کیا ہوا، کافی ہے اگر یہ خدا میرے لیے۔ جو ڈاکٹر مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں کہ ڈر کیا ہے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر یہ خدا میرے لیے۔ تو یہ تو کافی تھا، کم از کم پاکستانی تو ضرور پکڑے جائیں گے، چاہے کوئی پکڑا جائے نہیں۔ ان کے پاس ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ان کو راہ سیدھی دکھائی ہے کہ آنا کسے ہے اس جگہ پہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور وہ بھی کربلا اتنی کثرت سے منائی جاتی ہے، جیسی عزاداری پاکستان کی مشہور ہے ایسی عزاداری شاید ہی کسی ملک کی ہو۔ آپ کو پتہ بھی ہے جیسے عزاداری آپ کے پاس اس طرح سے اہتمام، اس طرح سے رسومات، اس طرح سے تذکرے، اس طرح سے ماتم، اس طرح سے گریہ آپ کو کم ملکوں کے اندر ملے گا۔ تو جہاں حسین کا اتنا تذکرہ ہوتا وہاں کے ملک کو چور ہو سکتا ہے، وہاں کا حاکم، وہاں کے وزیر اعظم ڈاکو ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ آپ عزاداری میں کیا کہہ رہے تھے؟ پھر یہ کربلا کیا تھی؟ پھر یہ تابوت کیوں اٹھا رہے تھے؟ پھر یہ علم کس بات کے تھے؟ پھر یہ ذوالجنہ کس بات کے تھے؟ یہ تو ذوالجنہ سکھائی یہ رہا تھا کہ دیکھو تیروں کی برسات ہوتی بھائی، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اسی لیے تو لایا جاتا ہے تاکہ تمہیں حسین ابن علی کی اپنے سوار کی یاد دلائے کہ اس کے اوپر حسین نے سوار ہو کے ظالموں سے ٹکرا گئے۔ یہ اسی لیے لے کے آئے، یہ تابوت اٹھتے رہے، کیا بس تابوت ہی اٹھاتے رہیں گے ہم؟ یہ ہمیں اس تابوت کی آبرو بچانی ہے، اور اس کی آبرو یہی ہے کہ ظالم حاکم نہیں ہونے چاہیے، اور یہی وہ نقش امامت ہے۔ امامت کا نقش یہی ہے اس کائنات کے اندر کہ امام جب تک ہوگا، اسی لیے آپ توجہ کریں، امام کا نقش یہی ہے کہ جس سے ہمیں جو ہے حقیقتاً وہ درس لینا ہے کہ ساری دنیا بھی پھر گئی مگر امام کسی بھی دور کا تھا وہ اپنے جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو ایک جو چیز ہے وہ امامت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہدایت اور ایک ہے ولایت، اور اس کے اندر تحریف۔ لہٰذا آپ نے دیکھا تحریف کیوں، سقیفہ کیوں سجا؟ تاکہ اس کو خدا سے ہٹایا جائے، یہ منصوص من اللہ نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت آدم نبی تھے؟ تو نبی تھے۔ حضرت شیس ان کے نائب تھے، تو آپ نے بنایا تھا؟ حضرت نوح کے نائب آپ نے بنائے تھے؟ حضرت ابراہیم کے نائب آپ نے بنائے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے، موسیٰ کے نائب آپ نے تو امت نے بنائے کسی نے، تو پھر محمد کے کیسے بنا دیے؟ یہ اسی لیے بنائے تاکہ اس کو ہٹایا، تاکہ وہ جو بعد والی ہے تاکہ یزید کو پیدا کر سکیں۔ سقیفہ در حقیقت
وہ فیکٹری ہے جس میں یزید پیدا ہوتے ہیں، جس میں یزید بنتے ہیں، اس فیکٹری کا نام ہے اصل میں، کیونکہ امامت سے ہٹایا گیا ہے، اس خط کو ہٹا دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا تھا۔ عزیزان محترم خوب توجہ کریں، ہم نے عرض کیا ولایت، ولایت کو سمجھیں، ولایت کیا ہے؟ ولایت پیغمبر اسلام نے غدیر میں اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعلان کیا ولایت کا، اس کے معنی کو چینج کیا، تحریف۔ وہ کیا کہ جی پیغمبر نے کہا تھا کہ جو علی کو دوست رکھے، جو علی سے محبت کرے۔ اچھا، ولایت کے جو خوب توجہ کریں، عربی میں دوست کو کہتے ہیں صدیق، صدیق کہتے ہیں، تو صدیق تو عربی کا لفظ ہے، تو پیغمبر کہہ دیتے من کنت صدیقہ فعلی صدیقہ، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ تو صدیق تو عربی کا لفظ ہے، اردو کو ہی ہے، کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تو تھا، اور پیغمبر یوں بھی نہیں تھا کہ پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ صدیق کے کیا معنی ہیں، لیکن پیغمبر نے صدیق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت عربی کا لفظ ہے۔ تو پیغمبر نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی من کنت محبوبہ فعلی محبوبہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب، ایسی تو کوئی بات نہیں کی پیغمبر۔ تو نہ پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا نہ یہ کیا۔ اچھا، رفیق بھی کہتے ہیں، پیغمبر نے رفیق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ من کنت رفیقہ فعلی رفیقہ، ایسی کوئی بات پیغمبر نے کی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا۔ ولایت کیا ہے؟ یہ ولایت محبت کو کہتے ہیں، ہاں محبت کو کہتے ہیں۔ ولایت دوستی کو کہتے ہیں، ہاں ولایت دوستی کو کہتے ہیں، لیکن کیسی؟ تو پھر وہ لفظ استعمال کیوں نہیں کیے پیغمبر نے؟ پھر محبت کیوں نہیں کہا؟ ولایت کا ہے۔ خوب توجہ کریں، محبت اور ولایت میں فرق ہے، دونوں میں۔ محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں تمایل کو، تمایل، جھکنا، میل، علاقہ، ربط، ارتباط، قریب، قربت، یہ ساری محبت میں ہے۔ یعنی مجھے آپ سے محبت ہو گئی، یعنی کیا؟ یعنی میں آپ کی طرف مائل ہو گیا ہوں، یہی تو ہے۔ آپ سے قریب ہو گئے ہوں دلی طور پہ، محبت کا مطلب یہی ہے، یعنی میرا دل آپ کے دل کے قریب ہے، یہ محبت ہے۔ آپ کہتے ہیں جب کسی سے کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، یعنی کیا؟ یعنی آپ کا تمایل ہے ان کی طرف۔ خوب توجہ کریں، ولایت کیا ہے؟ اچھا، محبت کہتے ہیں تمایل کو، ولایت کیا چیز ہے؟ محبت تمایل کا نام ہے، یعنی قریب ہونا، لیکن ولایت بھی قریبی ہونے کو کہتے ہیں، محبت کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ محبت اور یہ تمایل اور یہ قربت اتنی بڑھے، اتنی بڑھے، اتنی بڑھے، اتنے کمال پہ پہنچ جائے کہ فاصلہ ختم ہو جائے، جب محبوب اور محب میں فاصلہ ختم ہو جائے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ خوب توجہ کریں، محبوب میں اور محب میں فاصلہ موجود ہوتا ہے، ممکن ہے۔ ان دونوں کا فرق ہے۔ کیوں پیغمبر نے محب نہیں کہا؟ کیونکہ دونوں میں فاصلہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، نہیں، بلا فاصلہ علی سے محبت کرو، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔
اسی لیے لفظ ولایت سے استفادہ کیا. اور دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور فرق یہی ہے، ایک تو فاصلے کا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ ممکن ہے، کیونکہ فاصلہ موجود ہوتا ہے، جڑے ہوئے نہیں ہوتے، آپ اس کا جز نہیں ہو جاتے. خوب توجہ کریں، آپ جز نہیں ہوتے، فاصلے سے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ممکن ہے کہ محب اپنے محبوب کو قتل کر دے، یہ امکان ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جا کے پڑھیں، تاریخ پڑھیں، بہت سارے باپوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا. بچے سے باپ محبت نہیں کرتا، قتل کر دیا. اور آپ کو یقین نہ آئے تو جا کے تاریخ پڑھیں، متوکل کے بیٹے نے متوکل کو قتل کیا ہے. مامون نے جو بھائی تھا امین، اس کو قتل کیا ہے. تو کیا وہ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا تھا؟ محبت کرتا ہے. محبت میں کیونکہ فاصلہ موجود ہوتا ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ محب اپنے محبوب کو قتل کر دے، مگر ولایت وہ چیز ہے کہ جہاں مولائی قتل ہو تو سکتا ہے. توجہ کریں، یعنی مولائی اسے کہتے ہیں کہ جو مولا پر قتل ہو تو سکتا ہے، قتل چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس سے ملا ہوا ہے. فاصلہ ہے ہی کب، وہ مل گیا ہے، وہ اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتا. اسی وجہ سے آپ توجہ کریں، جو محبوب تھے، میں کسی پہ شک نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے کہ جو پہاڑ پہ بھاگے تھے وہ پیغمبر کے محبوب نہیں، پیغمبر ان کے محبوب نہیں تھے؟ یا تو آپ کہیں جی نہیں وہ محبت ہی نہیں کرتے تھے، کہیں آپ تو محبوب کو چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں؟ جن کا رشتہ پیغمبر سے محبت کا تھا، میں ان کی محبت پہ شک نہیں کر رہا، محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت میں یہ گنجائش ہے کہ آپ محبوب کو اپنے میدان میں تنہا چھوڑ کے بھاگ جائیں. کب؟ جب آپ کی اپنی جان پر آ جائے. مگر جس کا رشتہ پیغمبر سے محبت کا نہیں تھا، ولایت کا تھا، وہ تلوار پھینک کے بھی میدان میں کھڑا رہا، کیونکہ وہ اپنی جان کو محبوب پہ لٹا سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا. اسی لیے پیغمبر نے تمہیں علی سے رشتہ محبت میں نہیں پرویا، رشتہ ولایت میں پرویا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. مولائی کو اپنی قدر کا نہیں پتا. کیا بات کہی، کیا بات. مولائی ہے کیا؟ عام آدمی ہوتا ہی نہیں مولائی. مولائی وہ نہیں ہوتا جو شادیوں میں علی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، جو نام محرم میں چلا جائے وہ علی کو چھوڑا نہیں اس نے، تو یہ کون سا مولائی ہوا؟ ہاں محب ہے، یہ محبت کرتا ہے، مولائی نہیں ہے. اللہ کے ولی نے یعنی رسول اللہ نے غدیر میں علی کی محبت نہیں مانگی تھی، ولایت مانگی تھی، تاکہ علی کو نہ آفس میں چھوڑو، نہ شادی میں چھوڑو، نہ اسکول میں چھوڑو، نہ بازار میں چھوڑو. تو جو کہ بازار میں نامحرم کو دیکھنا علی کو چھوڑنا نہیں ہے، اب علی کو چھوڑنا ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ مولائیت تو وہیں ختم ہو گئی، محب رہ گئے صرف. اور محب اپنے محبوب کو قتل کر سکتا ہے. توجہ کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں، جو حسین ابن علی سے محبت رکھتے تھے، پوچھا امام علی مقام نے، آنے والے بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے؟ فرمایا قلوبہم معکم، یہ جملے ہیں تاریخ کے، قلوبہم معکم، ان کے جو قلب ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ سے محبت کرتے ہیں. وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكُمْ، مگر ان کی تلواریں آپ پہ ہیں. یہ محبت کرنے والے، دیکھ لیا، محبت کرنے والے نہیں چاہیے کہ جی میں تو محبت کرتا ہوں. محبت کوئی چاہیے، ولایت چاہیے. ولایت وہ رشتہ ہے جو علی کو کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا.
اور آپ دیکھیں جو حسین ابن علی سے محبت نہیں کرتے تھے، رشتہ ولایت رکھتے تھے، تو اگر حسین نے ان سے بھی کہا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، تو کیونکہ محب کوئی تھے جو جنت کی لالچ میں چلے جاتے، یہ رشتہ ولایت رکھتے تھے، حسین نے کہا بھی تو چھوڑ کے نہ گئے بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اپنا رسول اللہ حاضر ہیں، حتیٰ کہ امام نے جب آواز دی ہے نا حل من ناصر ینصرنا، یہ مولائی اسی کو کہتے ہیں، رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ آپ توڑنا بھی چاہیے ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ جتنا بھی توڑنا چاہیے ٹوٹتا نہیں ہے، آپ ڈالر دیں، آپ دھمکائیں، آپ دھمکیے دیں، کچھ نہیں ہوتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے حضرت عباس کے سامنے جب وہ امن نامہ لے کے آیا، آپ نے منہ پہ پھینک دیا اس کے۔ مولائی نہیں بکتا، مولائی کو خریدا نہیں جا سکتا، کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے سب کے سب وہاں پہ کھڑے رہے۔ اور جب امام نے آواز بلند کی نا حل من ناصر ینصرنا، آپ یقین کریں لاشیں یوں تڑپ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنا رسول اللہ اگر موت حائل نہ ہوتی تو پھر اپنی جان کو دوبارہ آپ پہ نچھاور۔ یہ مولائی پیچھے نہیں ہٹتے، اور 70 دفعہ بھی اگر زندگی عطا ہو جاتی، اس زندگی کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے، کیونکہ محبت نہیں کی آپ سے، ہم رشتہ ولایت سے بندھ گئے ہیں آپ کے ساتھ۔ رشتہ ولایت تو جدا نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی نہیں ولایت۔ اور کہا انما هو الولی، انما هو اللہ هو الولی، اللہ جو ہے وہ ہے تمہارا ولی، تمہارے ولی تو یہ ہیں، اور ولی وہی ہے رشتہ ولایت میں جو پرویا۔ رشتہ ولایت غلطی نہ کریں سمجھنے میں بات کو، ٹائم ضائع نہ کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں کہ ہم محبتیں ہی کرتے رہیں ان سے۔ محبت کے سفر کو طے کرنا ہے، محبت اول سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یعنی کوئی ایسا ہے کہ جیسے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے اور کہ میں پہنچ گیا، پہنچے نہیں ہیں، ابھی تو آغاز سفر ہے، آگے آگے دیکھیے، وہاں جانا ہے آپ کو اس مقام پہ پہنچنا ہے، توجہ کریں، اس مقام پہ پہنچنا ہے جسے ڈاکٹر علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہاں گئی وہ آگ جس سے فرعون خود خوف زدہ تھا، جس سے سارے لوگ خوف زدہ تھے، یعنی وہ خوف زدہ تھے، پھینکنے والے خوف زدہ تھے، نہیں خوف زدہ تھا ابراہیم، خوف زدہ نہیں تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبِ بام کھڑی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عشق کی منزل ولایت کی منزل ہے، اور یہ ہٹتی نہیں ہے، یہ اپنے خدا سے دور ہو ہی نہیں سکتی۔ توجہ کیا آپ نے؟ پھر بے خطر کود پڑا، پھر نہیں سوچا کہ کپڑے جلیں گے، جسم جلے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ولایت اپنا سودا نہیں کرتی۔ اب توجہ کریں، وہ اپنے محبوب کو دیکھتی ہے کہ اس کی یہ قیمت لگائی جا رہی ہے، پھر آپ دیکھ لیا سو جاتا ہے انسان۔ اسی لیے پیغمبر سے پوچھا کہ یا بس اتنا بتا دیجئے مجھے کہ اگر آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بچ جائے، بس کہا۔ اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علی کے سر پہ کتنی تلواریں آتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کربلا والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ رشتہ ولایت میں پروئے گئے تھے۔ عزیزان محترم، اس کو محبت میں اسی لیے بدل دیا۔ اور ولایت، یہ جو ہم نے یہ والی بات کی ہے، پیغمبر نے کہا کہ ولی ولایت کے رشتے سے باندھا ہے، کیوں؟ تاکہ ولایت کا جب رشتے سے بندھ جاتے ہیں، کیونکہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تمہارے، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا محبوب ہے، اس کا محب اور اس کا محبوب آپ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور اس کا دشمن آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، یعنی دشمن بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس پہ تبرہ کرتے ہیں جس نے علی سے برات کی ہے۔ اب توجہ کریں، اور جو علی کا دوست ہے پھر ہم اس کے، ہم تو ہو کے کبھی بھی حامی نہیں رہے جب تک وہ خیمہ حسینیت میں نہ آ گئے۔ دیکھ لیا، ہم برات کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اس نے خیمہ حسینیت کا انتخاب کیا تو ہم نے کبھی بھی علیہ السلام کے بغیر ان کا نام نہ لیا، اس لیے کہ ہمارا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت۔ مزید بات کریں گے۔ بس ولایت در حقیقت
محبتوں کا سفر اختتام پر آیا یہ سفر میں نے طے کر لیا ہے، یا آغاز پہ بیٹھ گیا، بالکل اسی طرح سے کہ میں اگر لاہور جانا چاہتا ہوں کہ کینٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤں کہ پہنچ گئے لاہور. ہم لاہور نہیں پہنچے، یہ تو ابتدا تھی. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ آ گئے یہاں پہ. یہ تو آغاز سفر تھا، نقطہ آغاز ہے. ابھی تو آپ کا سفر پڑا ہے. وہاں جانا ہے جہاں سلمان پہنچے، وہاں جانا ہے جہاں ابو ذر پہنچے. ابھی تو آپ کو وہ سفر طے کرنا ہے جہاں بلال پہنچے، وہ سفر کرنا ہے جہاں مقداد پہنچے، وہ سفر طے کرنا ہے جہاں کمیل پہنچے، وہ سفر طے کرنا ہے جہاں بہلول دانا پہنچے. ہمیں تو وہ سفر طے کرنا ہے. ابھی ہم کہاں ہیں؟ ہم وہاں نہیں گئے. یہ رشتہ ولایت ہے عزیزان محترم. رشتہ ولایت کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آپ علی سے جڑ جاتے ہیں. اور جب آپ علی سے جڑ جاتے ہیں، اگر آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہو تو میں نے عرض کیا تھا، تو پھر آپ کو جنت مانگنی نہیں پڑتی. آپ کو پھر جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علی جنت مانگتے ہیں. علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ، یعنی جنت تقسیم کرتے ہیں. تو بہلول نے علی سے جڑ کے یہ بتا دیا میرا رشتہ محبت والا نہیں ہے جو جنت مانگوں. میں علی سے رشتہ ولایت میں جڑا ہوں. اگر علی جنت بانٹتے ہیں تو میں بھی جنت ہی. جنت بانٹی یا نہیں بانٹی؟ بس عزیزان محترم، ہمیں اس سفر کو آگے بڑھانا ہے. انتظار اسی کو کہتے ہیں. انتظار کچھ نہیں ہے، اپنے سفر محبت کو سفر ولایت کی طرف لے جانا. اور غلطی نہ کریں، سفر محبت کو سفر ولایت نہ کہیں. ولایت تو کمال محبت کا نام ہے، عشق کا نام ہے، جسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے ہم نے بتا دیا کہ بی خطر کود پڑا آتش نمود میں عشق. کل بات کریں گے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کس طرح سے تفسیر کی، اس مومن کی تفسیر کی جو علی چاہتے تھے. اس مومن کو کس طرح بتایا جسے حیدر کرار ہمیں اس حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. ائمہ ہمیں اس حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. بڑے بڑے لوگ بھی، بڑے بڑے دانشور بھی وہ کام نہ کر سکے جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے جس طرح سے تفسیر کی ہے قرآنی آیات کی. انشاءاللہ مزید کل بات کریں گے. بس عزیزان محترم، ہم نے دیکھ لیا. اور کربلا در حقیقت مجمع ہے مولائیوں کا، کہ جہاں پر سب ایک سے بڑھ کے ایک حسین پہ اپنی شہادت کو قربان کرنا چاہتے تھے. جہاں کے چھوٹے ہوں یا بڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی کہ کل حسین کے اوپر شہید ہونا ہے. افتخار ماؤں کا بچوں کو بچانا نہیں تھا، افتخار بلکہ حسین کے اوپر اپنے بچوں کو شہید کرنا تھا. عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا تھا صرف کربلا کے اندر شب عاشور ایک ہی ماں کو روتے ہوئے دیکھا گیا. باقی مائیں تو بڑی خوش تھیں، بس ایک ہی ماں ایسی تھی جو جھولے کے اوپر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی. امام علی مقام یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جس کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب قریب گئے ہیں تو پتہ چلا ہے ام رباب ہیں جو اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں. اے رباب، آج گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا گریہ اس وجہ سے کر رہی ہوں، بیوی ساری اس وجہ سے خوش ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ کل وہ اپنے بچے کی شہادت دیں گی. کل اکبر شہید ہوں گے، کل قاسم جائیں گے اور شہید ہوں گے، کل اون و محمد جائیں گے اور شہید ہوں گے. اے مولا، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں. میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے، یہ میدان جنگ میں جا نہیں سکتا، میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو مولا تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے ام ربا، تم تو بڑی خوش قسمت ہو. ارے تمہارے بیٹے کو میں اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کے جاؤں گا. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا اگر سب چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہوا؟ جو علی اصغر ششمایا رشتہ ولایت سے بند گیا تھا، اگر امام کو تنہا دیکھا تو لبیک کہتا ہوا جھولے سے اپنے کو گراتا ہے. اے مولا، چھوٹا ضرور ہوں مگر اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. جھولے سے گرا کے کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. عزیزان محترم، ارے وہ وقت بھی آیا جب حسین شہید ہو گئے، لاش حسین ارے پامال کر دیا گیا. راوی کہتا ہے میں نے
ارے پامالیے لاش حسین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ارے زہرا کے لال کا جسد ٹاپوں میں آ چکا تھا، اور سنو میں نے صرف پامالیے لاش کوئی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے زہرا کے لال کی جو پسلیاں ٹوٹی تھی ان کی آواز بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم ارے زینب پہ کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم ارے سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی، ارے 11 محرم کو ارے سکینہ کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی سمت لے جایا گیا، سید سجاد کو کشا کشا گھسیٹا جا رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ارے صحرا میں بڑی گرمی تھی، ارے گھوڑا بھی چل نہیں پاتا تھا، اونٹ بھی تحمل نہیں کر پا رہے تھے۔ ارے ایک مرتبہ ارے شمر عمر سعد کے پاس آیا، اگر سفر کو جاری رکھا گیا گھوڑے مر جائیں گے، ارے اونٹ مر جائیں گے، گرمی کی شدت بہت ہے، صاحبان بنایا جائے، ارے کچھ آرام کیا جائے، گھوڑوں کو پانی پلایا جائے، اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔ عزیزان محترم، حسین کی 4 سالہ بچی ارے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ارے ہاں صاحبان بنایا گیا، اونٹوں کو لایا گیا، ارے گھوڑوں کو صاحبان کے نیچے کھڑا کیا گیا، مگر میرا چوتھا ایمان ارے دھوپ کی تمازت میں اسی طرح کھڑا رہا، ارے بیویاں حسین کی بیٹی زمین پہ تڑپتی رہی، کوئی صاحبان نہ بنایا گیا۔ عزیزان محترم، ارے شمر نے پانی پلانا ایک مرتبہ شروع کیا، راوی کہتا ہے میں بچی کو دیکھ رہا تھا، بچی بیتاب تھی، کبھی پھوپھی کے پاس جاتی ہے، کبھی بھیا کے پاس جاتی ہے، اللہ تاج اللہ تاج آئے پیار آئے پیار، ارے سکینہ کو زینب کہہ رہی ہے بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، شمر ایک کو پانی پلاتا رہا، ارے مگر سکینہ کو پانی نہ دیا، بچی سمجھی اچھا بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا لے پھر شاید مجھے ارے پانی دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے شمر نے گھوڑوں کو پانی دیا، اونٹوں کو پانی دیا، جو پانی بچا تھا زمین میں پھینک دیا۔ حسین کی بچی تشنگی کے عالم میں زمین پہ گر گئی۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، اچھا جابا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین شان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ اسرائیل اور ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ جہاں کہیں بھی ہیں اگر لائق ہدایت نہیں ہے نابود فرما۔ بار الہ تمام مستضعفین جہان، حکومت اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی، حزب اللہ، فلسطین کے مجاہد جہاں کہیں بھی مجاہدین اسلام ہیں، بار الہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ بار الہ
جن لوگوں نے بھی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، بار الہ اس عظیم الشان عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، بار الہ ان کے انصار و اوان میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔